یعنی آدمی کے پاس اتنا مال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پورا کتنا مال ہو، کہا کہ دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو مالدار ہے، پھر اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں چندے کا مسئلہ آیا اور کوئی مسئلہ آیا تو بے پناہ دیتے ہیں، لٹاتے ہیں، لیکن خود ان کے خاندان میں لوگ غربت کی بالکل آخری حد تک پہنچے ہوئے رہتے ہیں، ان کی فکر نہیں ہوتی۔ خود ان کے اڑوس پڑوس میں محتاج رہتے ہیں، دانے دانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ان کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کرایہ دار ہوتا ہے، کرایہ دینے کے پاس ان کو پیسے نہیں، ان کے پاس ان سے زبردستی کرایہ لیں گے، لیکن جہاں دینے کا موقع ہے لاکھوں لٹاتے ہیں، 10,000 5,000 کرایہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دکان چلتی نہیں ہے، لوگ پریشان، آفتوں سے پریشان، ان کا کرایہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں، کرایہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لاکھوں کروڑوں لیٹر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک شہرت کے لیے ہوتا ہے، اس سے بھی معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے جن چیزوں کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے اور جن چیزوں کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے، وہ ہے انسان کی قدر و قیمت، انسان کا احترام، انسان کا وقار۔ اس لیے اسلام نے ہر اس چیز کی مخالفت کی ہے جس سے انسان کی قدر و قیمت کم ہوتی ہو، انسان کا وقار اس سے گر جاتا ہو، انسان کی انسانیت اس سے ذلیل ہو جاتی ہو، انسان کی قیمت جس کی وجہ سے معاشرے میں گر جاتی ہو، ایسی ہر چیز سے اسلام نے روکا ہے اور ایسے ہر چیز کی اسلام نے مخالفت کی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہاتھ پھیلانا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنی ضروریات کا کسی کے سامنے اظہار کرنا، یہ وہ کمزوری ہے، اس کا اسلام نے بڑی سختی سے مقابلہ کیا اور بڑی سختی سے اسلام نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام تھا کہ اسلام لاتے وقت جب لوگوں سے بیعت لیتے تھے، ان سے معاہدہ کرتے تھے، پیکٹ کرتے تھے، اور کچھ چیزوں کا ان کی زبان سے اقرار کرواتے تھے اسلام لانے کے موقع پر، اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی، لا تسألون الناس شیئا، بیعت لے رہے ہیں، اسلام میں داخلے کے رہے، اس میں جو چیزیں بتائی جاتی تھی اس میں ایک چیز یہ بتاتے تھے کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنا، کسی سے کسی بارے میں سوال مت کرنا۔ یہ بیعت لیتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ان کی زبان سے نکالتے تھے اور بڑی سختی سے روکتے تھے۔ فرمایا کہ کہ کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ لائق ہو جاتا ہے، اور وہ فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، کسی انسان کو فقر و فاقہ لاحق ہو گیا، انسان محتاج ہو گیا، اب اس نے اپنی پریشانی، اپنے فقر و فاقے کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا تو اس کا فقر و فاقہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ تجربے سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو ہاتھ پھیلانے کی عادت ہو جاتی ہے پھر یہ عادت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی خود قدر و قیمت تو گر جاتی ہے، اس کے مال کی بھی خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ بَابَ فَقْرٍ،
یا الا فتح علیہ باب فقر، کہ آدمی مانگنے کے دروازے کو کھولتا ہے، یعنی مانگنا شروع کر دیتا ہے تو فقر و فاقے کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے، وہ آدمی پھر ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، پھر کبھی اس کو استغنا حاصل نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے آپ کو خود کفیل نہیں سمجھتا، وہ کبھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا، وہ کبھی اپنے آپ کے اندر خود اعتمادی کو محسوس نہیں کرتا، اسی لیے وہ بار بار ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ دنیا میں تو اس کی مذمت کی ہی کی، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کیا کس طرح کی ذلت، کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا تزال المسألة بأحد حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آدمی برابر مانگتا رہے گا، ہاتھ پھیلاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، یعنی بالکل ذلیل ہو کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی حاضر ہوگا۔ تو ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے اور ایک آدمی دے رہا ہے، تو کس کو آپ پسند کریں گے؟ دینا پسند کریں گے یا لینا پسند کریں گے؟ اسلام نے دینے کی ترغیب دی، اسلام نے اونچائی کی ترغیب دی، اسلام نے عزت کی ترغیب دی، اسلام نے احترام اور وقار کو ملحوظ رکھا، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، اس کو تو بڑا اعزاز دیا، وہ کیوں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے؟ تو مانگنے کا پہلا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، جو بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، جو بندوں سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنی پریشانی میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیف میں اللہ کی طرف نظر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب پریشان حال دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ مصیبت میں، پریشانی میں جب اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے، کون اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ بلکہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنی ضروریات کو لوگوں سے چھپائیے اور اللہ سے مدد حاصل کیجیے۔ فقر و فاقہ آئے، تنگی آئے، محتاجی آئے، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے مدد کریں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے فقر و فاقہ گوارا تھا، لیکن کسی کے سامنے منہ کھولنا یہ گوارا نہیں تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ موجود ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نیچے پڑا رہتا تھا، لوگ اپنے پیروں سے میری گردن کو کچلتے تھے، یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کی فٹ کی بیماری ہے، تو اس کا علاج یہ بتایا جاتا تھا کہ گردن کو تھوڑا سا روندا جائے اور چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، بھوک تھی، اتنی بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی کہ میں برداشت نہیں کر پاتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، لیکن کسی کے سامنے زبان کھول دوں یہ گوارا نہیں تھا مجھے۔ اتنی صحابہ کی تربیت کی گئی تھی کہ حضرت حکیم بن حزام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کوئی پریشانی آئے تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا،
کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا. اتنا انہوں نے لحاظ رکھا کہ جاتے ہوئے سواری سے ان کا ڈنڈا نیچے گر جاتا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے, خود اترتے تھے اور اپنا ڈنڈا لیتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے سوال کرنے سے روکا تھا, لیکن اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ ڈنڈا بھی گر جاتا تو اس کو اٹھانے کے لیے خود نیچے اترتے تھے, کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا بھی کہ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ, جو اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرے گا, لوگوں کے سامنے اپنی کتنی بھی ضرورت ہو, کتنی بھی پریشانی ہو, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اپنی طرف سے ایسا اظہار نہیں کرے گا کہ لوگ میرے فقر و فاقے کو سمجھ لیں, اپنے آپ کو بالکل لوگوں سے بے نیاز رکھے گا, اللہ تعالیٰ یغنیہ اللہ, اللہ غائب سے ایسا انتظام کریں گے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا, کسی کے سامنے منہ کھولنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہمیں اپنے اللہ سے, اپنے پروردگار سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے, اس سے مانگنا چاہیے, اس کے سامنے رونا چاہیے. جو اس سے مانگے گا وہ دوسروں سے نہیں مانگے گا, وہ جو اس کے سامنے روئے گا وہ دوسروں کے سامنے نہیں روئے گا. جس کو اس سے مانگ کر اپنی ضروریات کی پوری کرنے کی عادت ہو جائے گی, کبھی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. پہلا نقصان تو یہ ہو. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ شخص بیکار ہو جاتا ہے, اس کے اندر محنت کرنے کی, جستجو کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے, جو احساس ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. جب عادت پڑتی ہے پھر وہ کام کاج نہیں کرتا ہے, محنت نہیں کرتا ہے, نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, ہاتھ پھیلانے پر وہ راضی ہو جاتا ہے. اور یہ ایسی نحوست ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ اس سے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کچھ مانگنے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ایک چادر ہے جس کو میں اوڑھتا ہوں اور جو میرا بچھونا بھی ہے, ایک پیالہ ہے جو کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا لائیے. اس کو منگایا اور مسجد میں باقاعدہ نیلامی کی. ایک نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کون اور بڑھائے گا؟ ایک نے کہا کہ 2 درہم میں خریدوں گا. اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا. 2 درہم لیا اس سے. 1 درہم صحابی کو دے کر کہا کہ اس سے اپنے لیے کھانے کپڑے کا انتظام کرنا, اور دوسرے درہم سے کہا کہ ایک کلاڑی خریدنا. تو کلاڑی انہوں نے خریدی تو اللہ کے رسول نے خود ڈنڈا اس کے اندر ڈالا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹ کر کماؤ, اور چند دنوں کے بعد 10 دنوں کے بعد میرے پاس آنا. تو 10 دن کے بعد وہ آئے تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس اب اتنی چیزیں موجود ہیں, یعنی اپنے خرچے کے لیے تقریباً 10 درہم ان کے پاس موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ یہ محنت کی کمائی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول ترغیب دیتے تھے, انبیاء کے واقعات بیان کر کے کہتے تھے کہ کانا زکریا نجارن, کہ زکریا علیہ السلام نبی تھے, وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے, اچاری کا کام کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے. ایسے سے بڑے بڑے انبیاء اپنی محنت سے کماتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام محنت کے عادی تھے. جب مکے سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے صحابہ کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کی. تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے ان پر اپنی فدائیت کا اظہار کیا کہ اپنا مال بھی آدھا تقسیم کیا, لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتائیے, ہم خود جائیں گے, خود محنت کریں گے, خود کمائیں گے. تو خود محنت کرتے تھے, خود کماتے تھے, لوگوں سے لیتے نہیں تھے. یہ جو انسانی صفات ہے, محنت کی صفات, یہ جب آدمی ہاتھ پھیلانے لگتا ہے تو یہ صفات انسان کی ختم ہو جاتی ہے, محنت کی صفت ختم ہو جاتی ہے. تیسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کی انسانیت گر جاتی ہے. جب آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرے گا,
سامنے والے بھی اس کو حقیر سمجھیں گے، وہ خود بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، اور جب وہ اپنے آپ کو نیچے اتارے گا تو ہر معمولی سے معمولی کام، چوری ماری ڈکیتی، ہر چیز کے کرنے پر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مرض کا اسلام نے بڑی سختی سے مقابلہ کیا ہے۔ اب اس مرض کو معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں۔ کئی مصیبت آتی ہے، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، بربادی ہو گئی، اب لوگ ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی اس سے تیار ہو جاتے ہیں، اور لوگ دینے کے لیے بھی دینا چاہیے، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ آج آپ نے لینے کا سلسلہ شروع کیا، یہ سلسلہ پھر بند ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، پھر بھی وہ مانگتا ہے، تو گویا کہ جہنم کے آگ کی چنگاری کو وہ اپنے پاس جمع کر رہا ہے۔ اب اس شخص کی مرضی ہے، چاہے اس کو بڑھائے چاہے گھٹائے۔ یعنی آدمی کے پاس اتنا مال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کتنا مال ہو، کہا کہ دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو وہ مالدار ہے، پھر اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ ہاتھ پھیلانے کی عادت مت ڈالیے، لینے کی عادت مت ڈالیے۔ ایک مرتبہ کسی معاشرے میں یہ عادت پڑ جائے گی، وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے پھر کنگال ہو جائے گا، وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے پھر ذلیل ہو جائے گا، وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے کاہل، سست اور بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے بڑی سختی سے اس کا مقابلہ کیا۔ ایسے لوگوں کی قرآن نے تعریف کی جو فقر و فاقے کے باوجود ایسے رہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا بڑا مالدار ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، کہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر پیچھے بھاگ بھاگ کر مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار ہیں۔ یہ کہا کہ آپ چھپ کر لے جا کر دیجئے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دینے والوں سے کہا کہ اپنے اپنے خاندان والوں کو دیجئے۔ یہ بعض مرتبہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہے، لوگ ایسے بہت دان کرتے ہیں، جہاں چندے کا مسئلہ آیا اور کوئی مسئلہ آیا تو بے پناہ دیتے ہیں، لٹاتے ہیں، لیکن خود ان کے خاندان میں لوگ غربت کی بالکل آخری حد تک پہنچے ہوئے رہتے ہیں، ان کی فکر نہیں ہوتی۔ خود ان کے اڑوس پڑوس میں محتاج رہتے ہیں، دانے دانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ان کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کرایہ دار ہوتا ہے، کرایہ دینے کے پاس ان کو پیسے نہیں، ان کے پاس ان سے زبردستی کرایہ لیں گے، لیکن جہاں دینے کا موقع ہے لاکھوں لٹاتے ہیں، 10,000 5,000 کرایہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دکان چلتی نہیں ہے، لوگ پریشان، آفتوں سے پریشان، ان کا کرایہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں، کرایہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لاکھوں کروڑوں لیٹر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک شہرت کے لیے ہوتا ہے، اس سے بھی معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے بھی ہاتھ پھیلانے کا جو رواج ہے وہ شروع ہو رہا ہے، لوگ محتاج ہوتے ہیں، کیا کریں گے ایسے موقعوں پر؟ تو لوگوں کو خود ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہم اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے ایسے طریقے پر ان کو پہنچائے، نہ ان کی عزت جائے، نہ ان کا وقار جائے، نہ ان کی عادت خراب ہو جائے، نہ ہمارا معاشرہ غلط کام کا عادی ہو جائے۔ اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنے اور اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے بھی ترقی کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔